اسی طرح کا بیان ہی ایک واقعہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے ایک بہت بڑی تفسیر کی کتاب لکھی جس کا نام ہی ہے تفسیر کبیر۔ بہت بڑے عالم فاضل تھے اور بڑے فلسفی تھے اور بہت ذی علم شخصیت تھے، اور وہ مرید تھے اس زمانے کے شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو جب امام راضی کا انتقال ہونے لگا، شیطان لعین ابلیس حاضر ہوا ان کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے اور حملہ کرنے کے لیے کہ اس کو جو ہے بے ایمان کر کے دنیا سے رخصت کر دیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام راضی سے کہا آ کر کہ اے امام راضی، اللہ کتنے ہیں؟ کئے خدا مانتے ہو؟ امام راضی نے کہا ایک خدا ہے۔ خدا کئے ہیں؟ ایک ہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اسی پر ہمارا ایمان ہے، کوئی معبود نہیں مگر ایک۔ حضرت امام راضی سے پوچھا شیطان نے کچھ دلیل بھی رکھتے ہو یا بس ایسے ہی ایک اللہ مانتے ہو؟ کہ ہاں بہت سی دلیلیں ہیں، 100 دلیلیں میں نے جمع کی ہیں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر اور ایک ہونے پر۔ شیطان نے کہا اچھا بتاؤ ایک دلیل۔ امام راضی نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا اور اس کا جواب دے دیا اور اس کو کاٹ دیا، باطل کر دیا۔ دوسری دلیل پیش کی، اس کو بھی کاٹ دیا۔ تیسری دلیل پیش کی، اسے بھی رد کر دیا، یہاں تک کہ امام راضی کی ساری دلیلیں 100 کی 100 دلیلوں کا جواب اور اس کا رد کر دیا شیطان نے۔ اس کے پاس بھی علم ہوتا ہے۔ اب وہ پریشان، حیران، ششدر، اور شیطان کہہ رہا تمہاری دلیل تو اب ختم ہو گئی، اب کوئی دلیل نہیں رہی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، لہذا خدا کا شریک ٹھہراؤ۔ اب امام راضی پریشان، حیران، ششدر، اس کو کیا جواب دیں؟ اب ایمان اور کفر کی لڑائی چل رہی ہے، آخری حالت ہے۔ ان کے شیخ نجم الدین کبرا کافی دور اپنے علاقے میں بیٹھے اس وقت وضو کر رہے تھے، خادم ان کے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا تھا۔ اس وقت مٹی کے بدھنے اور لوٹے ہوتے تھے، استعمال زیادہ تر وہی ہوتا تھا۔ تو خادم ادھر پانی ڈالے جا رہا ہے اور وہ ہاتھ دھل رہے ہیں تو دھل ہی رہے ہیں پانی، ان کا ہاتھ دھونا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ 1 لوٹا پانی ختم ہو گیا، 2 لوٹا ختم ہو گیا، 3 لوٹا ختم ہو گیا۔ خادم پریشان، کیا بات ہے، حضرت کا ہاتھ ہی دھونا نہیں ہو رہا ہے، کئی سارے لوٹے پانی ختم ہو گئے۔ حضرت یہاں ہوں تبھی تو، وہ تو پورا امام راضی کا منظر دیکھ رہے ہیں، ان کے احوال منکشف ہو گئے ان پر، اور وہ شیطان اور امام راضی کا مناظرہ سب سن رہے ہیں اور وہاں کا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر اخیر میں انہوں نے اپنا تصرف کیا اور اس لوٹے کو خادم کے ہاتھ سے لے کر زور سے پھینک کے مارا اور کہا اے امام راضی، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں؟ تو ان کی یہ آواز بھی اللہ تعالیٰ نے امام راضی کے کان تک پہنچا دی، اور امام راضی نے کہا کہ میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ کوئی دلیل نہیں، چل ساری دلیل ختم، کوئی دلیل نہیں، لیکن مانتا ہوں ایک ہی اللہ۔ اور یہ کہا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ شیخ کی صحبت کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ کم سے کم آدمی خاتمہ بالشر اور برے خاتمے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکت سے اور سلسلے میں داخل ہونے کی برکت سے بزرگوں کا لاج رکھتے ہوئے کم سے کم اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، کم سے کم درجے کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے رہے سلامت تمہاری نسبت میں اسی طرح کا ایک واقعہ، حضرت قاری طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم تھے اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ، بڑے خلفاء میں سے تھے، ان کا واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کسی علاقے میں وہ گئے تھے تو ایک عورت ان سے بیعت ہو گئی۔ حضرت نے کچھ ذکر اذکار دے دیے
پھر حضرت اپنا چلے آئے دارالعلوم۔ وہ عورت بیچاری ذکر اذکار کرتی رہی اور حضرت کے بتائے ہوئے معمولات پر عمل کرتی رہی۔ پھر کبھی دوبارہ ملاقات کی نوبت نہیں آئی۔ 20 سال گزر گئے اور 20 سال کے بعد پھر اس عورت کا آخری وقت آیا۔ جب اس عورت کا آخری وقت آیا اور جانکنی کی حالت شروع ہوئی اور روح قبض ہونے لگی، تو وہ عورت کہنے لگی کہ وہ دیکھو ہمارے حضرت، ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں، وہ دیکھو آ رہے ہیں، یہ آ گئے، قریب آ گئے، حضرت بالکل میرے پاس آ گئے۔ اچھا حضرت آپ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں فرمائیے؟ او حضرت آپ کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کی روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گئی۔ تو یہ مشائخ کی توجہات کے برکات ہوتے ہیں۔ تو مشائخ سے تعلق اور ان کے سلسلے میں داخل ہونے سے صرف اسی شیخ کی نہیں بلکہ اس شیخ کے سلسلے میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کی برکات اور ان کی توجہات سالک اور مرید کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور ان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور کم سے کم فائدہ کم درجے کا اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ برے خاتمہ سے آخری وقت میں شیطان کے وسوسے اور اس کے اغوا سے حفاظت فرماتے ہیں اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے اور ان سے بیعت ہونے اور سلسلے میں داخل ہونے کی برکات ہوتی ہیں کہ ان سب کی توجہات اور برکات جو ہے متوجہ ہو جاتی ہیں اور آخری وقت میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کم سے کم۔ ویسے تو اصلاح اگر کوئی کرے، محنت کرے تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر کچھ نہ بھی کرے، لگا رہے، تھوڑا بہت کوشش محنت کرتا رہے، تو کم سے کم اس کا ایمان اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں گے اور خاتمہ بالخیر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلسلے میں لاحق ہونے اور منسلک ہونے اور ان بزرگوں کے سلسلے میں داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔